السلام علیکم ناظرین، ماجد حسین حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت لاہور میں موجود ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت یہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہے کہ دعا زہرا نے ظہیر احمد کے ساتھ محبت کی شادی کر لی۔ وہ کیسے کر لی، میں نے لیٹسٹ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ اس واقعے کو کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، غلطی بچی کی ہے یا ان کے پیرنٹس کی ہے، یا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس واقعے کو کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ایک محاورہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جہاں غلطی بچے کی ہوگی وہاں والدین بھی شریک کار ہوں گے۔ یعنی یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، بچہ بچی بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، یا کورٹ میرج نہیں کرتے، ویسے مس یوز ہو رہے ہیں مارکیٹوں میں، بچیاں خاص کر بہت مس یوز ہو رہی ہیں، بچے بھی ہو رہے ہیں، اس میں زنا کے اڈوں پر سپلائی کی جاتی ہیں لڑکیاں۔ والدین بہت سے آتے ہیں جو کچھ کرو، اور اللہ صبر دیتا ہے، والدین کو دکھ تو نہیں بھولتا، کون چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو کچھ والدین خود بھی ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بچیوں کو مس یوز کروانا شروع کر دیتے ہیں، یقین جانیے۔ بالکل، یہ حقیقت بات ہے، میں نے یہ ویڈیوز کی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی نہج پر پہنچ گیا ہے کہ خود والدہ بچی کو یوز کرتی ہے، گاگ ڈھونڈتی ہے، والد ڈھونڈتا ہے، بھائی ڈھونڈتا ہے، شوہر ڈھونڈتا ہے، بیٹا ڈھونڈتا ہے۔ اس حد تک ہمارا معاشرہ گر چکا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں یورپ تو بہت پیچھے رہ گیا۔ ہم سوچتے تھے کہ یورپ میں یہ سب کچھ، ہمارے یہاں تو یورپ کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ دعا زہرا بچی کا جو ابھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے ایک سوشل میڈیا سب جگہ، اس طرح کی بہت سی بچیوں کے روزانہ کیسز ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میں ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کسی کو زیادہ مشہوری مل جاتی ہے، کسی کی اتنی خبر نہیں لی جاتی۔ تو یہ کیونکہ بڑے سٹی شہر کراچی کی رہنے والی تھی، ایک پڑھے لکھی فیملی یا آنریبل فیملی کی بچی تھی، تو اس طرح یہ زیادہ پاپولر ہو گئی، اور کچھ حکومت نے اس کا لیا۔ اس میں یقیناً بچی کی غلطی کے ساتھ ساتھ بچی کے والدین کی بھی غلطیاں ہیں۔ والدین کی بھی غلطی ہے؟ پیرنٹس کی کون سی غلطی ہے؟ پیرنٹس کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے بچے پر فوکس کیوں نہیں رکھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مالی کی لے لیں۔ وہ پودا جب لگاتا ہے نا، اس کو پھر چیک کرتا رہتا ہے کیا کہیں وہ ٹیڑھا تو نہیں جا رہا، کہ اس کو لگایا تھوڑا سا ٹیڑھا تو نہیں ہو رہا، اگر ٹیڑھا ہو رہا تو تھوڑا سا ادھر کر کے مٹی لگاتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ زیادہ دھوپ تو نہیں لگ رہی، پھر اس کے سائے کا انتظام کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے زیادہ طوفانی بارشیں، اس پہ شاپر پلاسٹک لگاتا ہے۔ لہٰذا وہ پوری طرح فوکس کر کے توجہ کر کے جب وہ پودا مکمل ہوتا ہے تو وہ اس کو پھل دیتا ہے، اس کے لیے انکم کا ذریعہ، خوشحالی کا ذریعہ۔ اسی طرح بچے ہمارے پودے ہیں، ماں باپ اس کے مالی ہیں، رکھوالے ہیں۔ جب وہ پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیں گے دوستوں کے رحم و کرم پر، یا موبائل پہ رحم و کرم پر، انٹرنیٹ کے رحم و کرم پر، یا وہ جو کو سسٹم میں کالج یونیورسٹیوں میں یا مختلف اداروں میں اکیڈمیوں میں اس سسٹم پہ چھوڑ دیں گے، تو بتاؤ وہ بچہ جو بگڑے گا تو یہ ماں باپ کا قصور تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ شروع سے اس پہ فوکس کرتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کو چاہیے تھا کہ وہ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہ تھماتے۔ ہاں جی، یہ شروع سے اس پہ ٹائم دیتے۔ یہ شیطانی چرخہ ہے موبائل؟ بالکل شیطانی چرخے سے بھی بڑا چرخہ ہے۔ موبائل بچے کے ہاتھ میں دینے کا مقصد ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے لوگ آپ نے بچے کے ہاتھ میں لا کے رکھے۔ یہ پپ جی ایک گیم جو چلی ہے، میرے پاس 2 درجن روز خواتین آتی ہیں جس کا کوئی تویز ہو، بچہ پپ جی رات بھر کھیلتا ہے اور وہ اس طرح پاگل ہو جاتا ہے، آپ نے پیچھے قتل بھی کر دیا۔ ہاں جی، وہ پپ جی سپیڈ سے چلتی ہے تو وہ اپنا دماغ اس کے ساتھ بھگاتے ہیں، لہریں ٹکرا جاتی ہیں، لہریں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، بچہ بیکار ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ، اور کاموں میں وہ انٹرسٹ نہیں لے سکتا، وہ ردی ہو جاتا نشئی جیسے پڑی والا۔ تو لہٰذا ماں باپ کی غلطی اس میں دعا زہرا کی، والدین کی 100% غلطی ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں بچی پہ، یا اس طرح کے جتنے بھی بچے بچیاں بھاگتے ہیں یا کریمنل ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کی غلطی شامل ہے۔ اگر وہ مالی بنے تھے، ان کو اللہ نے یہ بچہ تحفہ دیا تھا، ان کو چاہیے تھا وہ شروع سے اپنی نظر میں رکھتے۔ اب میرے 4 بچے ہیں، یقین جانے وہ جہاں جہاں بھی ہیں، میرا دماغ ان کے پیچھے رہتا ہے
کیا کر رہے ہیں، کون کون اس کا دوست ہے، موبائل چیک کرتا ہوں، کس کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے. پھر اس کو شروع سے ایسی کتابیں، ایسی کہانیاں، ایسی سوسائٹی دی کہ ان کا موٹیویشن. میں بڑے بچے کو سب سے زیادہ بچپن میں ٹائم دیا کہ میں نے وہ موت کا منظر ایک کتاب پکڑی اور ایک اسی طرح کی اور اخلاقی کتاب پکڑی. میں نے کہا بھی ایک صفحہ روز سنانا ہے، سب نے سننا ہے، پورے بچے فیملی. جب فارغ ہو گیا ایک صفحہ پڑھا، سب نے سنا. وہ ذہنی طور پر اتنا میچور کر دیا ہے. میں اب کہہ سکتا ہوں کہ جہاں مرضی لے جاؤ غلطی نہیں کریں گے، کرمینل نہیں ہوں گے، کیونکہ بیس اچھی. آپ ایک اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تربیت میں فرق تھا. علامہ اقبال کو پیدائشی بچپن میں اس کو دینی تعلیم دی گئی. اس کے اشعار پڑھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی، اگر درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا یہ زمانہ. علامہ اقبال کی تربیت خالص دین پہ ہوئی تھی. وہ یورپ میں جا کے بھی وہ اپنے دین کے گن گاتے تھے، یعنی اپنے اسلام، اپنے مذہب کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ بیس اچھی ڈل گئی تھی ان کی تربیت. جبکہ قائد اعظم کی بیس تھی وہ انگریز، ان کا وہی بود باش، گرچہ وہ ہمارے اس وقت قائد اعظم ہے، لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے یا سگڑ پن کے اعتبار سے علامہ اقبال کا متبادل قائد اعظم نہیں ہو سکتے. اگر قائد اعظم بھی علامہ اقبال کی طرح بچپن سے تربیت یافتہ ہوتے تو ان کی بیٹی کرسچن آگ پرست نہ ہوتی. بہت بڑی آپ نے بات کر دی، بہت بڑی. بیٹی آتش پرست نہ بنتی. قائد اعظم کی ایک ہی بیٹی آتش پرست ہو گئی، آتش پرست سے نکاح کیا، وہ ملک سے نکال دی گئی، اور آج تک اس کی نسلیں، خاندان آگ پوجتے ہیں. ہسٹری کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا آپ نے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو علم سے نوازا ہے. آپ، میں یوں کہوں کہ اس دور میں آپ علم کا سمندر ہیں. مختلف پروگرامز ٹی وی چینلز پر ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں اور لوگ آپ کی گفتگو سننے کے لیے منتظر ہیں. مجھے سر یہ بتائیں، دعا زہرا نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اور اس میں بتا رہی تھیں کہ میرے پیرنٹس مجھ پر تشدد کرتے تھے اور میرے پیرنٹس میری کسی اور جگہ پر شادی کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے میں گھر سے بھاگی. دیکھو کسی حد تک سچ ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے اس کے والدین کی گفتگو سنی ٹی وی پہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے والدین اس پہ تشدد کرتے ہوں گے. آخر میں بھی ایک تاریخ پڑھی ہوئی ہے، اس تاریخ کا استاد رہا ہوں، میرا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں 22 کتابیں لکھ چکا ہوں تاریخ اور دنیا میں. روزانہ ہزاروں لوگ سے میرا واسطہ پڑتا ہے، مسجد کے لیول پہ پڑ جاتا ہے اور میڈیکل لیول پہ پڑتا ہے اور مختلف جگہ پہ. والدین بظاہر ایسے نہیں لگ رہے کہ اتنی کم سن بچی پر وہ تشدد کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکے کی طرف سے بچی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور گن پوائنٹ پر بیان لیا جا رہا ہے؟ میرے وکیل بہت زیادہ سٹوڈنٹ ہیں، وکیلنیاں بھی، وکیل بھی اور جج بھی. یہ خود سکھا دیتے ہیں وکیل. بچے کو سکھائیں گے کہ تم ایسے کرو، کہ کہو ماں باپ تشدد کرتا تھا، ماں باپ کہیں اور شادی کرنا رہا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے. میرا دل کہہ رہا ہے یہ حقیقی کہانی نہیں ہے. کم از کم دعا زہرا کی حد تک یہ حقیقی کہانی نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کہیں زبردستی شادی کر رہے ہوں گے یا اس پہ تشدد کر رہے ہوں گے، کیونکہ پڑھی لکھی فیملی اور بود باش والے لوگ ایسا نہیں کر سکتے. ہاں ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ بچے کو کرنی پڑتی ہے، موبائل جب مس یوز کریں گے، غیر ضروری بن بتائے بچی باہر جائے گی، دوستوں کے ساتھ جائے گی. میں ایسے کیس روزانہ ڈیل کرتا ہوں. ابھی کتنے میں، ابھی پچھلے ہفتے ایک اس طرح کی بچی او لیول کر رہی ہو تو اس کے پیرنٹس روتے ہوئے ہیں جی، گھر سے نکل جاتی ہے، بن بتائے جہاں مرضی چلی جاتی ہے، دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے. تو جب وہ برے راستے میں جائیں گی، چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ والدین کا حق ہے، وہ تو کریں گے، لیکن ایسا کیس نہیں ہوگا کہ وہ کہیں اور شادی کرے. یہ بالکل، یہ بچی کو وکیلوں نے پڑھا ہے اور انہوں نے اپنی فیس سیدھی کی اور اس نے اس طرح نیریٹو دے دیا ہے. تو باہر کیف یہ والدین، وکیلوں نے صحیح پیسہ چھاپا ہے. وکیل خود اس قانون سکھا دیتے ہیں، کیونکہ دین پڑھے ہوئے وکیل بھی بڑے کم ہیں. وہ وکیل جو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے. دعا زہرا کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے اور دعا زہرا کہتی ہے میری عمر 18 سال ہے. دعا زہرا کا باپ کہتا ہے 18 سال تو میرے شادی کو نہیں ہوئے، تو یہ میری بیٹی کیسے 18 سال کی ہو گئی؟ میرے خیال میں والد اس کا درست کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی 14 بے فام میں اور ویسے 15-16 سال ہو، یعنی بالغ تو مانا جا سکتا ہے. 14 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، بالغ بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. نکاح 14 سال کی بھی ہو فرض کیا
اس کے والدین کے مطابق 14 سال کی ہے تو پھر بھی نکاح ہو سکتا ہے. 14 سال کی بچی بالغ ہے, وہ تو ہم قانون بناتے ہیں جی چلو 18 سال کی میچور ہو جائے. شریعت نے تو اس چیز کی قدغن نہیں لگائی. صورت جو ہے مختلف دوسرے پارے میں موجود ہے, مختلف صورت نساء میں موجود ہے. تو بالغ بچہ بچی ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں جلدی نکاح کرو. آپ یہ کویسچن کریں کہ کس عمر میں نکاح کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ 14 سال کی عمر میں بچیاں اس طرح کر جاتی ہیں؟ ہاں نکاح دیکھو بالغ ہو جاتی تقریباً 12 سال میکسیمم تو ہو ہی جاتی بچہ بچی, اس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. یعنی کہ 12 سال کے بعد خطرہ شروع ہو جاتا ہاں جی, نکاح بچے بچی کا ہو سکتا ہے شرعی طور پر. ویسے ملک پاکستان میں 18 سال کی ہے تو اس حساب سے نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا. ہے. دین اسلام, ہماری شریعت ہمارے پیرنٹس کو کیا پیغام دیتی ہے اور ہم بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہمارا دین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ آپ گفتگو فرمائیں. میں عرض کروں کہ میری ایک کتاب کافی سال پہلے لکھی گئی جب میرا پہلا بیٹا ہوا تھا, آج سے 18 سال پہلے. اس میں نے اس کا نام رکھا ہے چلڈرن رائٹس ان اسلام, بلکہ ادھر پڑھی 200 صفحات کی کتاب ہے. اس میں نے بچے کا ماں کے پیٹ سے لے کر کہ ایک میاں بیوی کون کون سے افراد کس طرح کے ہوں کہ ان کو میاں بیوی بنایا جائے, یعنی بیوی کے لیے شوہر کیسا, شوہر کے لیے بیوی, پھر پیٹ میں آئے تو ماں کی ایکٹیویٹیز کیا ہو, گود میں آئے تو کیا ایکٹیویٹیز ہو, باپ پھر کیسے حلال کمائے, پھر اس بچے کو ٹائم کیسے دیں. اگر اس کتاب کو پڑھا جائے اور اگر کوئی ناظرین میں سے لینا چاہے گا تو میں اپنا ڈاک کے ذریعے بھیج بھی سکتا ہوں, آپ آرڈر کر سکتے ہیں, چلڈرن رائٹس ان اسلام. اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں 2 صفحات میں چھوٹے بچہ پیٹ سے لے کے 25 سال کی عمر تک بچے کو کہاں کیسے کرنا ہے, بچے کا مزاج کیسا ہو, کس طرح. باقاعدہ میں نے اپنے بچوں کے نام لکھ کر جو مزاج رکھتے تھے ان کا نام لکھ کے میں اس کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ مزاج کا بچہ اس طرح تو میں نے اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے, یہ مزاج ایسا ہے اس کو ایسے ڈیل کرنا ہے. تو وہ آپ نفسیات کے ڈاکٹر بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ بچے کا یہ نفسیات ہو تو اس کو ایسے ڈیل کرو. تو آپ ڈیل کرنے میں کمزور ہیں, یعنی والدین بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے. یہ ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب والدین اپنے بچوں کو کھلاتے بہت ہیں, پہناتے بہت ہیں, پیسہ بڑا ہے, سارا کچھ دیتے ہیں 6 سکولوں میں, لیکن ٹائم نہیں دیتے, بچوں کے پاس نہیں بیٹھتے, ان کو دیکھتے نہیں ہیں کیا کر رہا ہے بچہ, کیا نہیں کر رہا, کہاں سچ بول رہا ہے, اس کی تربیت آب یاری نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس پہ بہت لکھا ہے, اس کو اسٹڈی کر لیں. اور بڑی مارکیٹ میں تو بچہ جو پیرنٹس ماں باپ بنے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو طریقے پالنے کے, ان کی تربیت کے, وہ ضرور کتاب پڑھیں اور شروع سے ہی اس کی تربیت شروع کرے. سب سے پہلے اسلام سکھائے, ادب سکھائے, ہاں جی, اور جو وہ پروان چڑھتا جائے جیسے جیسے ایج کے ساتھ, خاص کر 10 سال کی آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے تو سختی سے کہو. تو اس کا مطلب 10 سال سے جب کراس کرنے لگے تو وہ یہاں اب آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اس کے نفس یہ جو واقعہ ہے نا, یہ سیدہ دعا زہرا کاظمی, ان کا تعلق بھی سید گھرانے سے ہے. یہ دیکھیں, میں معذرت چاہتا ہوں سید خاندان کو میرا سلام, جناب کی آل ہے, پاک ہے. جو جینیون سید ہے نا, صحیح وہ پردہ کرتے ہیں. اصل سید جو ہے خاندانی سید وہ پردہ کرتے ہیں, وہ اس طرح کی غیر ضروری حرکات سے بچتے ہیں. باقی 2 نمبر جو سید بنے ہوئے نا, وہ فلموں میں بھی آپ کو عام نظر آئیں گے, بڑا کاظمی بخاری لگا کے, ہاں جی, ڈانس کر رہی ہوگی, گانے باجے لگی ہوگی. مارکیٹ جو زنا کا اڈا وہاں بھی اس نے لکھا ہوگا, ہاں جی. اس طرح کے برائیوں میں زیادہ تر وہ 2 نمبر سید ساتھ لکھ کے تو مبتلا ہو جاتے ہیں. حقیقی سید کو اللہ حفاظت دیتا ہے, حقیقی سید شاید کوئی بگڑے, ورنہ حقیقی جو خاندانی سید ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت پہ دھیان دیتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بدنامی کا باعث. اچھا, جو لوگ اپنے بچوں سے پوچھ کر ان کی شادی نہیں کرتے, ان پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھو جی, نکاح ہوتا ہی تب ہے جب بچے بچی کی ہاں ہوگی. میں نے زندگی میں ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں, مجھے یاد ایک ایسا بھی نکاح تھا جب میں نے بچی سے قبولیت کے لیے میں گیا تو بچی نے کہا جی مجھے قبول نہیں. میں نے کہا بھی میں نے یہ نکاح نہیں پڑھانا. وہ مجھے آفر کر رہے تھے کہ اور پیسے لے لو, اور پیسے لے لو, ٹھہرو ابھی ہم بچی کو قائل کر لیتے ہیں. پھر مجھے پکڑ کے لے آتے تھے دروازے سے, جب جا رہا ہوتا تھا گھسیٹ کے لے آتے, جی کسی طرح
اب بچی تو کہہ بیٹھو یار تمہاری خدمت زیادہ کر دیں گے, ابھی بچی مان جاتی ہے ذرا ٹھیک نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا دیکھا کہ بچی کو جبرن کریں, میں نے کہا بھائی میں پیسے کے لیے نکاح نہیں پڑھانے آیا, مجھے اسلام کے جو اصول ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. بچی ہاں کرے گی نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, بچہ ہاں کرے گا نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو والدین بچی کی جب طے کرنے لگتے ہیں نا اس سے پوچھیں, اس کو اعتماد میں لیں, پھر یہ معاملہ کریں. اچھا یہ محبت کا کیا سین ہے؟ محبت کبھی بھی کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے, میل اور فیمیل کے درمیان کشش کا سلسلہ رکھا ہے. جو ہی بلوغت تک وہ پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کی کشش لیتے ہیں. جیسے گرم سرد تار اکٹھی کر دو تو کرنٹ مار جاتی, اسی طرح یہ بالغ ہو جائیں تو اکٹھے نہ ہونے دیں. احتیاط کریں, لڑکیوں پر بھی نظر, لڑکوں پر بھی. یہ نہ ہو کہ لڑکی آپ کی کنواری ہے اور اس کے لڑکے دوست بنے ہوئے ہیں, موبائل میں اس کے نمبر ہیں, یا لڑکا ہے تو اس کے فیمیل لڑکیوں کے نمبر ہیں اور اس کی دوستی ہے. یار یہ تم مسلمان ہو, اسلام تو اجازت نہیں دیتا, پردے کا حکم دے رہا ہے, اور تم جب یہ چیزوں پہ دھیان نہیں دو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ایک لڑکی نے 10 دوست رکھے ہوں گے, کبھی اس کے ساتھ جا رہی ہے, اس کے لڑکے نے کئی لڑکیاں رکھی ہوں گی, تو یہ تو مغرب سے بھی آگے چلے گا. لڑکوں کا بھی دل ہوتا ہے, لڑکیوں کا بھی دل ہوتا ہے. جو ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ پسند کرنے کے بعد وہ پھر زنا تک چلے جاتے ہیں. میں 99% لڑکے لڑکیوں کے بارے میں بہت ایک عرصہ گزار چکا ہوں, اچھے کالجوں میں پڑھا چکا ہوں, میرے اپنی اکیڈمی ہے, سکول مدرسے میں نے بنے چلائے. میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں نا, یا تو ان کے درمیان خلا رہے کہ وہ آپس میں مل ہی نہ پائیں, محض بس ایک دل میں تمنا ہو کہ ادھر میرا نکاح ہو جائے, لیکن آپس میں ملے نہ. پھر کسی سٹیج پہ والدین کو اگری کریں, نکاح کریں, ٹھیک ہے یہ محبت کی شادی ہوگی. لیکن اگر وہ ملنا شروع ہو جائیں تو 2 تاریں جب جوڑ دیں گرم سرد تو آگ لگے گی لگے. پھر یہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں دوستیاں, پھر یہ کیفیٹیریا جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھے بینچ پہ ہی گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد کئی لڑکیاں آتی ہیں, لڑکے. اور آج کل بہت زیادہ نوجوان لڑکیاں ابورشن وغیرہ کروا رہی ہیں, راتوں کو رنگین بنا رہی ہیں, مختلف مقامات پر اپنی راتیں گزارتی ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ میرا بہت تجربہ ہے, میں بہت ساری باتیں آن لائن نہیں کرنا چاہتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے اگر 100-200 بندہ روز میں ڈیل کرتا ہوں نا, تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے پاس بیٹھا ہو لکھنے والا, یا موبائل وہ نا کتابیں روز کی کہانیاں لکھے. تو میں نے ایسی باتیں اور ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا, جو حال برا معاشرے کا ہو چکا ہے. اللہ نے آپ کو موقع دیا, آج آپ کھل کے بات کریں. وہ جو حال ہو چکا ہے, یہ لڑکی آئے گی جی میرا فیومس لڑکا جو ہے وہ خفا ہو گیا, میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں نے اس سے پوچھا بھئی تم کتنے عرصے سے آپس میں تعلق ہے؟ اس نے کہا 2 سال سے یا 3 سال سے. کبھی ملے؟ بالکل ملے ہیں, بہت دفعہ ملے ہیں, بستر بھی گرم ہوئے ہیں. اب بتاؤ وہ لڑکا اس کو چکھ چکا ہے یہ کڑوی ہے کہ میٹھی ہے, تو اب اس سے مجھے بتاؤ نکاح خاک کرے گا؟ ہاں جی وہ اس سے خاک کرے گا. یہ معاملہ ہوتا ہے. لڑکی پھر پیچھے پڑ جاتی ہے, کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک نیریٹیو ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یوز کر لیا تو لہٰذا اب میں اس کی بیوی بنوں. لیکن مردوں میں یہ نہیں ہوتا. وہ جس کو یوز کر لے وہ اس کے ذہن میں لڑکی گر جاتی ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میرے سے یوز ہوگی تو دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے, لہٰذا وہ کبھی اس سے پھر نکاح نہیں کرتا. پھر 2 نمبر بابے تویزوں کے پاس جائیں گی لاکھوں. ایک دفعہ لڑکی آئی کہنے لگی کہ میں نے 73,000 روپیہ ایک بابے کو دیا ہے کہ میرا فیمس جو لڑکا ہے اس سے نکاح کروائیں. میں کہا وہ کیسے دیا؟ آخر انہوں نے مجھے کہا وزن کر کے آ کڑی تیرا کام ہو جائے گا. میں وزن کر کے آئی, میرا 73 کلو وزن سی. انہوں نے کہا 73 کلو بکرے دا گوشت لیا. انہیں کہا بابا جی میں کتوں گوشت بکرے لباں گی, 73 کلو کا تو بکرا ہوندا بھی نہیں, تو کتوں کریں گے؟ لو 73,000 ہونا کیا تھا. پھر میں نے کہا بیٹا یہ نہیں ہوگا, تم لوگوں نے مس یوز ہو چکے ہو, ان کا دل بھر گیا ہے, اب تم ادھر کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی توبہ استغفار کرو اور کسی صحیح دے. تو جب یہ محبت میں اب وہ پرانی محبتیں کہاں رہیں؟ جب محبت میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, ماں باپ جا ویل منڈے نو پسند کر لے یا کڑی نو پسند کر لے, جب وہ کھلی چھٹی دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں جیسے انڈیا کے ڈرامے دکھاتے ہیں, تو وہ پھر اس کے بعد یہ شادی جینین محبتیں نہیں رہی جو اپنی وہ کامیاب شادی نہیں. آپ کو محبت ہوئی تھی؟ دیکھو محبت بتا دیں, آج اللہ نے موقع دیا ہے. وہ ہمارا اچھا دور تھا بچپن کا, جب محبت کسی کو ہوتی بھی تھی نا تو مل نہیں سکتا تھا. وہ محبت سبق سکھاتی تھی, لیکن وہ اس طرح کی محبت جو ہے نا انسان کو زیرک بناتی تھی. جتنے شاعر ہیں
تاریخ دان ہیں، مثنوی لکھنے والے ہیں، شیخ سعدی جیسے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ داتا علی جویری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے ایک عورت سے محبت ہوئی، سال بھر میں گرفتار رہا، پھر میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کیا۔ انہوں نے کہا عورت کی محبت بھی خطرناک ہے۔ تو بہرحال اب یہ فطرتی عمل ہے، عورت کو بھی کسی مرد سے اسے، مرد کو بھی عورت ہے، لیکن اللہ کی حدود کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کسی اجنبی عورت سے مرد اکیلا نہ ملے، کسی عورت کو کسی اجنبی مرد سے اکیلا نہ ملے۔ فرمایا جب دو مرد عورت علیحدہ ہوں گے تیسرا شیطان آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اب جو محبت میں پھر ملنا شروع ہو جاتے ہیں شیطان، تو پھر وہ پہلے ہی ہے، تو پھر یہ کامیاب بھی نہیں ہوتے، وہ آپ ہی پھینک پھونک پڑ جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، شادی بھی ہو جائے تو پھر بھی طلاقیں، بد اعتمادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی بچے بچی کو محبت ہو بھی جائے تو ملے نہ، ان سے کھلا ملا فون زیادہ نہ کریں، بچیاں خاص کر احتیاط کریں، بچے بھی اگر کسی سے ان کو ہوتا بھی ہے محبت یا کوئی ذہن بنتا ہے، میل ملاقات نہ رکھیں، اپنے والدین سے بات کریں اور نکاح کا انتظام کریں۔ اچھا، اب دعا زہرا کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ غلطیاں بچیوں سے ہو جاتی ہیں، دعا زہرا کا اب وہ آپ واپس لوٹ آئیں تو کیا اب اس کو واپس آنا چاہیے؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ بچی، والدین کہتے ہیں اتنی عمر ہے، بچی کہتی اتنی عمر ہے۔ بھئی آج کل جدید دور ہے، آج کل تو ٹیسٹ ہو کے بتا دے گا کہ کتنی عمر ہے۔ اب کیا ایکسرا نکالو ہڈیوں کا، میں عمر بتا دیتا ہوں، ہمارا بھی میڈیکل سے شعبہ ہے۔ یہ چیزیں اب پرانی ہو گئی ہیں کہ بچی کہہ رہی ہے جی میں 18 سال کی، 22 سال کی ہوں، ہاں جی تصویر موٹی سی اتار لی، اب فوکس کیمرے میں تصویر، وہ سکڑی سی بچی ہے اس کو موٹا کر کے تشریح دے دیا۔ آپ دنا بچے بنے نا، بڑے سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھنے میں۔ یہ اب یہ جھوٹ دعا زہرا کو واپس گھر آنا جھوٹ نہیں چلتا، اب ہڈیوں کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کتنی عمر ہے۔ بہرکاف اس میں والدین کی غلطی تھی، اور دوسرے نمبر پہ بچی کی غلطی تھی، وہ اپنے ماں باپ کا اعتماد توڑ کے آئی۔ بچے بھی اپنا ذمہ داری نبھائیں، پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ ایشو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا گیا، اور پوری دنیا میں دعا زہرا اور ظہیر احمد کے چرچے ہیں، اور ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے۔ انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی اور بہت پازیٹیو میسیجز آپ تک پہنچائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ فی الحال مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔